شکریہ جی. ہم سب پارٹی سے موجود ہیں. یہ بنیادی طور پہ اتفاق کا وہ راستہ ہے جو ہم دکھا رہے ہیں، اور اس وقت ہم سب کی یکجہتی جو بنیادی طور پہ بہت ضروری ہے. میرے خیال میں سب نے بہت تفصیلی بات کی، اور پھر مجھے بھی بہت تفصیلی بات کی، اس سے کوئی بات رہ نہیں جاتی. لیکن دو باتیں کرنے کی ہے. ایک تو میرے خیال میں کلاس 2 اور کلاس 3 کے بچے بھی دو جملوں کی تشریح بہت اچھی طرح کر لیں. مجھے نہیں سمجھ آئی کہ ہمارے ججان صاحبان نے کس طرح کی تشریح کی ہے. اور پھر سزا تو آپ کو تب ملتی ہے جب آپ مجرم ہیں، جب آپ نے ووٹ نہیں کاؤنٹ کیا تو پھر سزا کس چیز کی؟ عجیب جوڈیشری نظام ہے، عجیب ججز ہیں. یہاں پہ ہم سب جب بیٹھے ہیں الحمدللہ ہم وہ تسلسل ہے جس نے پاکستان کو یہ آئین دیا اور جس نے یہ جو بچا ہوا پاکستان ہے اس کو بچایا ہے، اور ابھی تک اس آئین کو بہت کمزور کرنے کی کوشش کی. لیکن پھر بھی یہ سن 73 کا آئین ہے جو ابھی تک پاکستان کے سارے حصے کو یکجا کر کے رکھا ہے. ایسی تشریح بدقسمتی سے میں نے کبھی میرے خیال میں اپنے اسکول اور کالجز کے زمانے میں نہیں دیکھی. دو تشریح ججز ہیں. اور نمبر 2 جو کل باتیں سن رہے ہیں تو میرے خیال میں پھر تو تمام پارٹی کی تنظیموں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جب فیصلے اس طرح ہونے ہیں تو میں جب آ رہا تھا تو والد صاحب نے مجھے یہی بولا کہ آپ یہ بات ضرور کیجیے گا کہ پھر تو پارٹی پریزیڈنٹ کی کوئی ضرورت نہیں رہ جاتی. پھر تو آپ پارٹی پریزیڈنٹ کو ختم کریں اور پارلیمانی لیڈر کے پاس سب اختیار ہوں گے اور وہ پارلیمانی لیڈر اپنے اختیار استعمال کریں. جہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ اور ہماری پارٹیز کی آئین تمام تر بڑے فیصلوں کے اختیارات مرکزی صدر چیئرمین یا قائم. اور میرے خیال میں یہ بہت سادہ سی بات ہے کہ پارلیمنٹری لیڈر اپنے پارٹی پریزیڈنٹ کے جواب میں اس کو ان کے آرڈرز ماننے پڑے. تو یہ سب دماغ میں رکھتے ہوئے کہ پاکستان میں سن 47 سے لے کے 2022 تک جمہوریت اور جمہوری نظام پہ جب بھی حملہ ہوا ہے وہ عدلیہ کے ذریعے. اور یہ اگر یہ اسی طرح چلتا رہا تو میرے خیال میں جمہوریت، جمہوری نظام اور پارلیمنٹ کمزور سے کمزور ترین. آج میرے خیال میں وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اگر ملک کو بچانا ہے تو ہمیں اپنا پورا فوکس معیشت پہ دینا چاہیے. اور ادارے جو بھی ادارے ہیں، وہ حکومت ہو، وہ پارلیمان ہو، وہ جوڈیشری ہو، وہ پاک فوج ہو، وہ ISI ہو یا وہ اور ادارے ہوں، ان کو اپنے آئین کے دائرہ اختیار کے اندر رہ کر اپنا کام کرنا چاہیے. نہیں تو جس طرح بخشی صاحب نے میرے سے پہلے خانہ جنگی کی طرف یہ چل پڑا ہے اور اداروں کے بیچ تصادم کبھی بھی ملک کو فائدہ نہیں پہنچا. اگر حکومت، پارلیمان اور سپریم کورٹ کے بیچ دوران تصادم ہوتا ہے
اس کا نقصان عوام کو ملے گا، جمہوری نظام کو ملے گا. اور آخری بات کہنا چاہتا ہوں، بدقسمتی سے یہ سب مورے ہیں، بدقسمتی سے ان موروں کو استعمال کرنے والے ذرا سوچیں کہ آپ ملک کا کیا حشر بنا رہے ہیں. اس ملک کے وفاداری کا مزہ تب آتا ہے، جیسے مریم بی بی نے بولا کہ آپ بیت سل میں ہو اور آپ کہیں کہ نہیں بھائی ہم وفادار ہیں. اس ملک کی وفاداری کا مزہ تب آتا ہے جب آپ پہ عدالتی قتل ہوا. بلاول بھائی میرے بیٹے ان کے نانا کی بات، اور آپ ملک کی وفاداری کا ثبوت. اس ملک کی وفاداری کی بات تب آتی ہے جب بادشاہ خان 40 سال قید و بند انتظار کریں گے. وہ کہتے ہیں تنخواہ اور مراد پہ تو ہر کوئی وفادار ہے. پتہ اس وقت چلے گا جب دوسرے حالات میں آپ وفادار ہوں. تو یہاں پہ جو بھی جمہوری قوتیں بیٹھی ہیں وہ ان حالات سے ڈر نہیں. اس پاکستان کی خاطر، اس جمہوریت کی خاطر، اس آئین کی خاطر ہم سب قربانیاں دینے کو تیار ہیں، لیکن ہم کسی بات سے پیچھے ہٹیں. میں ایک دفعہ پھر یہ پیغام، اور پھر میں بطور اتحادی اس پلیٹ فارم سے اپنے اتحادی حکومت کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اگر سپریم کورٹ یا اور ادارے حکومت کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں کرتی ہیں تو حکومت اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے اس ملک کو بچانے کے لیے اپنے راستے نکالے. اور میرے خیال میں اس ملک کو اگر بچانا ہے، میں اوپنلی کہوں گا کہ اس ملک کے خلاف جو عناصر گند عمران نیازی پھیلا رہا ہے، اس کو ٹھکانے لگانا ہوگا. میں یہ پھر کہہ رہا ہوں، جو میں بار بار کہہ چکا ہوں، ہمیں عمران نیازی کو ٹھکانے لگانا ہوگا. ایک بات آپ کے نوٹس میں دینا چاہتا ہوں کہ